Hello, everyone. Welcome to the AI Navigators podcast, where we explore the challenges shaping our planet and the ideas that can help us lead a better and sustainable future. Today, we are going to discuss a very important topic that affects all of us: environmental pollution and climate change. These are not just the scientific terms, these are the realities that we experience through rising temperatures, unpredictable weather, and polluted air and water. To help us better understand this, today we are delighted to have with us Professor Dr. Suhail Yusuf from Quaid-e-Azam University. He has research expertise in climate change, environmental microbiology, and bioremediation. Apart from his academic work, he is also a climate advocate as he actively speaks about environmental challenges and sustainable solutions on various public and professional platforms. So let's begin this conversation. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for joining us today. So, technical चीज़ों पर जाने से पहले हम we would like to know कि क्या ऐसी चीज़ थी पहली जिसने आपको जो है वो environmental science की डोमेन से लिंक किया? कोई ऐसा मोमेंट था या एक्सपीरियंस था जिससे आपको लगा हो कि like this is what I want to dedicate my life to? हाँ, कोई ख़ास मोमेंट उस तरह से नहीं था, लेकिन when I was doing my BS bachelor's in University of Agriculture Faisalabad, so then after 4 semesters we have to choose a major, so I selected soil and environmental sciences. So you can say back in my mind somehow I had this idea to work for soil and environment. اور اس کی ریزن شاید وہ یہ تھی کہ بیکاز I belong to a rural background اور فارمنگ ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ہم نے بچپن میں تھوڑی کی، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا، سوائل کے ساتھ اٹیچمنٹ آپ کہہ لیں۔ تو اس سے پھر جب وہ بیچلرز کے بعد ماسٹرز میں گئے تو پھر کچھ ڈفرینٹ فیلڈ سلیکٹ کرنے ہوتے تھے، تو میرا کیمسٹری میں آ گیا، ہمیں جو الوکیٹ ہوئے ہمیں سپروائزر، تو کیمسٹری میرا انٹرسٹ نہیں تھا، تو ہم نے جتنے کورسز پڑھے جو اس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہ مائکرو بایولوجی میں تھا، تو پھر میں نے انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی، پھر مجھے لگا کہ مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ میں اس پہ کام کروں۔ پھر میری جب پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ہوا آسٹریا کا، تو اس میں بھی یہ تھا کہ پروجیکٹ بنائیں اور سپروائزر، تو میں نے سرچ ہی یہ پولوٹنٹس پہ کیا، تو اس وقت 2005 کی یہ بات ہے، تو انوائرمنٹل پولوشن پہ کافی بات تھی اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا، تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے میں ایک کے بعد ایک چیز نے جو ہے وہ لنک کیا آگے کرتے گئے۔ ہاں سر، جب ہم لوگ انوائرمنٹل پولوشن کی بات کرتے ہیں تو سننے میں یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم لگتی ہے، تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ان اے ویری سمپل اور ہیومن وے میں ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پولوشن ہماری ڈیلی لائفس کو افیکٹ کر رہی ہے اور ہمیں ریلائز بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، انوائرمنٹل پولوشن کی بات کریں تو پاکستان میں کافی سویئر اس کا پرابلم ہے۔ اب پولوشن جو ہے ایئر پولوشن ہے، سوائل پولوشن ہے اور واٹر پولوشن ہے۔ ایئر پولوشن ہم سارے فیس کرتے ہیں، ونٹرز میں ہمیں پتہ ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر جو پاکستان کے میگا سٹیز ہیں ان کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت لو رہتا ہے، مطلب ہائی رہتا ہے، مینس کہ اس میں ورس ہوتا ہے، وہ سانس لینے کے لیے وہ ہیلدی نہیں ہے۔ لاہور میں، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد یہ 500-1000 پہ جاتا ہے ونٹرز میں، آج کل بھی آپ دیکھیں تو کوئی 200-250 پہ رہتا ہے۔ تو ایک تو ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے، پھر یہ نظر آتا ہے ونٹرز میں، اس پہ کافی بات ہوتی ہے۔ یہ کوئی جس کو واٹر پولوشن ہے، واٹر پولوشن پہ کوئی زیادہ بات نہیں ہم لوگ کرتے، ہائی لائٹ نہیں ہوتا جو آپ نے کہا نا کہ ہیومن اس سے اور ڈیلی اس میں ایکسپیرینس میں، اس کو ہم اس وقت تک ڈسکس نہیں کرتے جب تک کوئی ایونٹ نہ ہو جائے، کوئی کسی ایریا میں، کسی کالونی میں کوئی آؤٹ بریک نہ ہو جائے، کوئی ڈیزیز زیادہ ہو۔ لیکن انوائرمنٹل پولوشن کا مسئلہ یہ ہے کہ جنرلی یہ کوئی انٹرمیٹنٹ نہیں ہے اس کا ایفیکٹ کہ اچانک سے کوئی ہو جائے کہ بھی آپ نے آلودہ پانی پیا ہے اور فوراً آپ بیمار ہو جائے۔ جو انوائرمنٹل پولوٹنٹس ہیں اس سے آپ فوراً بیمار نہیں ہوتے، جو آپ کے مائکرو بایولوجیکل ہیں آپ کو پتہ ہے اگر وہ آپ کنٹامینیشن ہو پھر آپ فوراً ہو جائے، مطلب ڈائریا ہے جیسے، اگر آپ نے وہ والا پانی یا فوڈ لیا جس میں ایکولائی ہے یہ آپ کو فوراً جو ہے نا وہ ڈائریا ہو جائے۔
پولوٹنٹس اس طرح کام نہیں کرتے. انوائرمنٹ آپ پولوٹڈ واٹر لے رہے ہیں, آپ نے 10 سال یوز کیا, پھر 10 سال کے بعد جا کے آپ کو اس کا افیکٹ. تو یہ جو واٹر, اور سملر ود دا فوڈ, جو ہم سوائل سے جو ویجیٹیبلز جو فوڈ ہم گرو کرتے ہیں اس کو جو واٹر یوز کرتے ہیں اس کی اریگیشن کے لیے, اگر سوائل کنٹامینیٹڈ ہے, اگر واٹر کنٹامینیٹڈ ہے, تو وہ اچانک سے نہیں ہوگا آپ کو, وہ آپ اٹ ول ٹیک ٹائم. پھر 8-10 سال کے بعد کوئی سمٹم آئے گا, کوئی آرگن فیلر ہوگا, اس سے پھر آپ کے ہیلتھ ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا نگلیکٹڈ ہے کہ ہماری توجہ اس طرح سے ہے نہیں. ہمارے یہاں واٹر ٹیسٹنگ کی سروسز یا فوڈ ٹیسٹنگ اس لیول کی ہے کوئی نہیں ہے. تو جو لوگ رورل ایریاز میں یا ایون اربن ایریاز میں بھی جو بڑے سٹیز ہیں, بہتر رہائشی علاقے, ان میں ٹھیک ہے, فلٹرڈ واٹر ہے, لگے ہوئے ہیں واٹر پمپس, لوگ بوٹلڈ واٹر یوز کر لیتے ہیں. دیہی علاقوں میں ایسی کوئی ہے نہیں, فیسلٹی کوئی نہیں ہے, لوگ اس کو اپنے طور پہ ہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایسی سروسز نہیں ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ابھی جو ہائی لائٹ بھی ہوا, نیوز میں بھی آیا, یہ 2-3 ویکس پہلے کی بات ہے. ہمارا ایک انڈسٹریل ایریا ہے ہتار, تو اس کی ویسینٹی میں جو انہوں نے سیمپلز بچوں کے ٹیسٹ کیے ہیں, اس میں ڈفرینٹ پولوٹنٹس جو ہیوی میٹرز جو ہیں ان کی کنسنٹریشن ہائی آئی ہیں, اور بچوں میں لیڈ جو ہے 80% بچوں میں اس کی کنسنٹریشن مور دین نارمل ہے. اور اسلام آباد میں کم ہے, پنڈی میں, ان سٹیز میں بھی زیادہ ہے, 30-40%. دس از الارمنگ. لیکن 80% تو بہت زیادہ ہے. اب وہ کیسے پتہ چلا کہ ایک فیملی تھی, ان کے فیملی میں 3-4 بچے بیمار ہوئے, تو انہوں نے ٹیسٹنگ کروائی, تو اس پورے علاقے میں کی, تو پتہ چلا کہ یہ. تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ویسٹ ہے, انڈسٹریل ویسٹ جو ہے, وہ ایسے ہی ڈمپ ہو رہا ہے, اسی سے وہ آپ کے واٹر میں بھی جا رہا ہے, وہ آپ کی ویجیٹیبل فروٹس میں, جو بھی فوڈ آپ یوز اس میں جا رہا ہے, جو ایئر ہے. تو یہ کانسیکوینس ہے نا جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے ایفیکٹس تو بہت زیادہ ہیں پھر جو ہیلتھ پہ لوگوں کے ہیں. پاکستان میں بہت اب کامن ہے کڈنیز کے ایشوز ہونا, آپ دیکھتے ہیں استھمیٹک یا ریسپائریشن کے ایشوز ہونا, یہ سارے آپ کے پولوٹڈ ایئر میں سانس لینے کی وجہ سے ہیں. حالانکہ یہ جو ریسپائریشن کے پرابلمس تھے پولوشن کی وجہ سے, اگر پاسٹ میں دیکھیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے جو مائنز میں کام کرتے ہیں, جو جن کا پیشہ ویسے ہوتا تھا. لیکن اب جو بندہ صبح بے شک وہ آفس ورک کرتا ہے, وہ لیکن بیکاز ہی از ٹریولنگ, ہی از بریدنگ ان دس کنٹامینیٹڈ اور پولوٹڈ ایئر, تو وہ سارے کنٹامیننٹس اس کے اندر جا رہے ہیں, کچھ ریٹین ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو ایشوز یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں تھے ان کو. تو ایسے ہی بہت ساری ڈیزیزز کا پیٹرن ایسے چینج ہوگا جو کسی آکوپیشن کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, کہ بھئی یہ مثلاً سٹون کٹرز ہیں, وہ ادھر کام کرتے ہیں, یہ مائننگ والے ہیں, یہ ادھر کام کرتے ہیں, یہ کولز کی مائنز میں ہیں, تو ان کا تو ہوتا تھا کہ ان کو یہ ایشوز ہوں گے ریسپائریشن کے یا پولوشن کے. لیکن اب ان لوگوں میں بھی ہیں جو وائٹ کالر جاب کرتے ہیں, جو آفس جاتے ہیں, جن کا لینا دینا نہیں ہے اس قسم کے کسی کام سے. سر مینس پولوشن کے امیڈیٹ سے زیادہ لانگ ٹرم امپیکٹس ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. زیادہ ہوتے ہیں. سر ایز وی نو کہ آپ کی جو ریسرچ ایکسپرٹیز ہے وہ انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی اور بایو ریمیڈیشن میں ہے, اور اس پوری ڈومین سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نیچر ہیز اٹس اون ہیلنگ سسٹم. تو آپ اس سے ریلیونٹ کوئی ایگزامپل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس میں نیچر میں موجود مائکرو یا کسی بھی قسم کے آرگینزمس نے ہیلپ کیا ہو ہمیں ٹو فائٹ بگ پولوشن پرابلمس. ہاں دیکھیں, مائکرو آرگنزمس کا رول تو جتنے یہ چھوٹے ہیں, جتنے نظر نہیں آتے, رول ان کا بہت بڑا ہے اگر اوور آل مائکرو آرگنزمس کی ہم بات کریں. مگر اگر ہم ہیومنس کی بات کریں تو ہماری باڈی میں اتنے سیلز نہیں ہیں جتنے مائکرو آرگنزمز ہیں نا. تو مثلاً اگر اراؤنڈ 33 ٹریلین سیلز ہیں تو 35 ٹریلین مائکرو آرگنزمز ہیں. جتنی آپ کی ڈائجیشن ہے, سارے مائکرو آرگنزم کیریویٹ کر, آپ کے موڈز کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ کی سویٹنگ کو کنٹرول کرتے ہیں مائکرو آرگنزمز, آپ کو بہت سارے پیتھوجن سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. مائکرو آرگنزم ڈیزیز بھی کاز کرتے ہیں, یوزفل بھی ہیں. تو لیکن چونکہ یہ نظر نہیں آتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے یہ ابھی ہاتھوں پہ آپ اسکن کو کور کیا ہوا ہے, دے آر پروٹیکٹنگ یو فرام ڈفرینٹ پیتھوجن. سملرلی ان دا انوائرمنٹ, اب ایگریکلچر میں ان کا رول ہے. آپ کے انوائرمنٹ میں جتنی بھی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے ساری مائکرو آرگنزمس کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سوچیں
کہ ویجیٹیبل ویسٹ ہے، پلانٹس کا ویسٹ ہے نا، آرگینک ویسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہ ڈیکمپوز نہ ہو پھر کیا بنے؟ ڈھیر لگ جائیں، ہمیں پرابلم سارا کون کیری آؤٹ کرتا ہے؟ مائکرو آرگنزمس۔ اچھا، اب اس کو ہم نے کبھی کہا کہ ہمیں آرگینک ویسٹ سے پرابلم ہے، ہمارا پولوشن کا پرابلم ہے بیکاز آف بنانا پیلز، بیکاز آف اورنج پیلز؟ ہم نے کبھی نہیں یہ سنا نا ہمیں کہ درختوں کے ویسٹ سے ہمیں پرابلم ہے، ویجیٹیبل ویسٹ سے ہمیں ایشو ہے، یا کراپس کے ویسٹ سے۔ نو، بیکاز مائکرو آرگنزمس دے ڈیکمپوز۔ پرابلم کدھر آتا ہے؟ جو ہیومنز نے پروڈیوس کی چیزیں جس کو ہم پولوٹنس بولتے ہیں، مثلاً پلاسٹک سے پرابلم، ہم کہتے ہیں جی پلاسٹک پولوشن ہے، پلاسٹک سے پرابلم کیوں ہے؟ کیونکہ مائکرو آرگنزمز جو ہیں اس کو ڈیگریڈ کر نہیں سکتے، بیکاز پلاسٹک از نیو ٹو دا انوائرمنٹ۔ پلاسٹک ابھی 100 سال 200 سال سے آیا ہے، مائکرو آرگنزمز کو پلاسٹک بنتا ہے ڈیوریبل۔ کیوں بناتے ہیں پلاسٹک ایسا؟ کہ بھئی 500,000 سال تک رہے انوائرمنٹ۔ اب چونکہ دس از نیو ٹو دا انوائرمنٹ، مائکرو آرگنزم کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کی، تو اس لیے ہمیں پرابلم ہے۔ پھر دوسرے پولوٹنٹس ہیں، جیسے ہم بات کریں، آپ نے کہا پریکٹیکل ایگزامپل دیں، جیسے آئل سپل ہو جاتا ہے اوشنز میں، واٹر باڈیز میں، دیر از نو ادر میتھڈ ٹو ریموو دا کنٹامینیشن جو اس میں چلی گئی۔ اب واٹر میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ آپ فلٹر لگا سکتے ہیں، نہ باؤنڈری والز بنا سکتے ہیں کہ آپ روک۔ اونلی سولوشن آر دا مائکرو آرگنزم۔ یہ کراچی میں ہوا تھا کچھ سال پہلے، تو انہوں نے مائکرو آرگنزم نیفجی والوں سے لیے، انہوں نے وہ اس میں ڈالے، وہ ڈیکمپوز کیا، تو اس سے ریموو ہو گیا۔ تو ان جنرل بھی جتنی بھی آپ کی کنٹامینیٹڈ سائٹس ہیں ان میں مائکرو آرگنزم دے آر ورکنگ، وہ کنٹامینیشن آپ کے لیے ریموو کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ ہم زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے میں نے انڈسٹریل ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہم کر ہی نہیں رہے، ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہی نہیں ہیں ویسٹ واٹر کو۔ مائکرو آرگنزم تو ہمارے لیے کام کر دیں گے، پلانٹس بھی ہم یوز کرتے ہیں، مائکرو آرگنزم بھی یوز کرتے ہیں، دونوں ہی سسٹینیبل ہیں، دونوں انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس پہ توجہ ہے نہیں کہ جتنا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے ہم اس کو انٹریٹڈ جو ہے اپنی واٹر باڈیز میں ڈال دیتے ہیں، ریورز میں جا رہا ہے، ادھر سے وہ ایگریکلچر کے لیے یوز ہو رہا ہے، اریگیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ ادروائز بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جن میں مائکرو آرگنزم نے سکسیسفلی جو ہے، جو آپ کی کنٹامینیٹڈ سائٹس ہیں ان میں سے کنٹامینیشن کو ریموو کیا ہے۔ دس از دا اونلی سولوشن ایکچولی۔ ابھی جیسے ویٹ لینڈس کا آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹھے ابھی اسلام آباد میں بھی بن رہی ہیں 2-3 ویٹ لینڈس بنا رہے ہیں، G6 میں G7 میں بنا رہے ہیں، ایک راول جو ہے راول چوک کے قریب بنا رہے ہیں۔ اس میں یہ جو ویسٹ واٹر ہے، جو آپ کا سیوریج کا واٹر ہے، اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں جسٹ ود وہ مائکرو آرگنزمز اینڈ پلانٹس، اور کئی تھاؤزنڈس آف گیلنز آف واٹر پر ڈے جو ہے وہ ٹریٹ ہوگا اس سے، وہ اس قابل ہو جائے گا کہ آپ اس کو اریگیشن کے لیے یوز کریں۔ آپ کو پتہ ہے پلانٹس اور مائکرو آرگنزم جو کنٹامینیشن ہے اس کو نکال دیتے ہیں، پلانٹس اپ ٹیک کر لیتے ہیں، مائکرو آرگنزم ڈیگریڈ کر لیتے ہیں یا اس کو بائنڈ کر لیتے ہیں، تو وہ ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ جیسے اسلام آباد میں کافی شارٹیج ہو جاتی ہے واٹر کی، پنڈی، اسلام آباد، یہ جتنے بھی آپ کے بڑے سٹیز ہیں ان میں، تو مائکرو آرگنزمز آر دا سسٹینیبل، مائکرو آرگنزم اینڈ پلانٹس بوتھ، یہ سسٹینیبل میتھڈ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، آپ کے فزیکل میتھڈ سے نہیں ریموو کر سکتے کنٹامینیشن آن اے لارجر ایریا، ایکسپینسو ہے۔ پھر کیمیکل میتھڈز میں تو آپ اگین یو آر ایڈنگ کیمیکلز ٹو دا انوائرمنٹ، تو اونلی سسٹینیبل سولوشن ہے یہ آپ کو آپ کے پولوٹنٹس کو ریموو کرنے کے لیے فرام دا انوائرمنٹ۔ سر آئی مسٹ سے کہ کانسیپٹ کافی فیسینیٹنگ ہے کہ نیچرل ویز ہی ہیں ہمارے پاس ان پرابلمس کو فائٹ کرنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ سر موونگ آن، ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جب انوائرمنٹل پولوشن کی اور کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی ہے تو اس کو 2 سیپریٹ ایشوز کی طرح دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو پلیز ڈسکرائب کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ دونوں ایشوز انٹر لنکڈ ہیں، اور کیا ایسی چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں؟ دیکھیں سم ہاؤ ہے ڈفرینٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اگر کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو کلائمیٹ چینج میں جو مین چیز جو آپ کہہ لیں کلائمیٹ چینج کاز کر رہی ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، کہ جو ارتھ کا ٹیمپریچر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انکریز ہو رہا ہے۔ اچھا، ارتھ کا ٹیمپریچر اب کس وجہ سے انکریز ہو رہا ہے؟ وہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے، جو کہ امیشنز ہیں فرام انڈسٹری، فرام وہیکلز، جتنا بھی آپ فاسل فیولز یوز کرتے ہیں
اس کی امیشن سے گرین ہاؤس گیسز ایٹماسفیئر میں جا رہی ہیں. تو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ گرین ہاؤس افیکٹ کاز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی. گلوبل وارمنگ جو ہے وہ آپ کا کلائمیٹ چینج کاز کر رہی کہ کہیں بارشیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں، کہیں ڈراؤٹ ہے، کہیں فلڈنگ ہے، پھر ہیٹ اسٹروکس، یہ ہے. اچھا، جو گرین ہاؤس گیسز ہیں کون سی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے مین جو ہے، واٹر ویپرز انڈائریکٹلی ہیں، سی ایف سیز ہیں، کلورو کاربن بین ہو گئے بس اسٹل ان کا لائف ٹائم ہے، وہ رہتے ہیں ایٹماسفیئر میں. نائٹروجن کے آکسائڈز ہیں کچھ، وہ بھی ان کا بھی رول ہے اس میں. اوزون ہے، اس کا رول ہے. یہ جو اب کاربن ڈائی آکسائڈ کو جنرلی ایز سچ ہم پولوشن میں نہیں لیتے، تو اس لحاظ سے اب انوائرمنٹل پولوٹنٹس کے ہیں جو کنٹامیننٹس ہیں، جیسے آرگینک کمپاؤنڈز ہو گئے، پیسٹیسائڈز ہو گئیں، پی سی بیز ہو گئے، پیٹرول کی برننگ سے جو جا رہا ہے کنٹامیننٹس یہ ہو گئے، ہیوی میٹلز ہو گئے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انوائرمنٹل پولوٹنٹس ہیں، جو کہ سم ہاؤ کلائمیٹ چینج کاز نہیں کرتے اس طرح سے. لیکن اس میں بھی جو نائٹروجن کے آکسائڈز ہیں وہ پولوٹنٹس میں بھی کنسیڈر ہو جاتے ہیں، کلائمیٹ چینج میں بھی ان کا رول ہے. اوزون جو ہے، جو اسموک بنتی ہے، اس کا میجر کانسٹیچوئنٹ ہے اوزون، تو یہ پولوٹنٹ میں بھی آ جاتا ہے. آپ کے کلائمیٹ چینج گرین ہاؤس گیس بھی ہے اوزون جو، تو اس لحاظ سے ان کا لنک بنتا ہے. لیکن سم ہاؤ ڈفرینٹ بھی ہے، کیونکہ جو جیسے ہم پاکستان کی بات کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہے لیس دین 1% ہے، اور ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب پاکستان زیادہ کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہا، لیکن ایفیکٹ ہو رہا ہے. جو ٹاپ 10 کنٹریز موسٹ ولنریبل ہیں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، پاکستان از امانگ دوز کنٹریز. لیکن انوائرمنٹل پولوشن میں نمبر 1 ہے. اب جو کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، یہ گلوبل ایمیشنز کی وجہ سے، ہمارا رول نہیں ہے. جو انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ ہمارا ہی رول ہے سارے کا سارا، کیونکہ وہ لوکلائزڈ ہوتا ہے. اٹس ویری ریئر کہ نیبرنگ اس سے پولوٹنس ٹریول کرتے ہیں، لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آپ کے علاقے. تو ہم جو خود سے جو پولوٹنس جو ہیں آپ کہہ لیں وہ انڈیجنس ہی ہیں، ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ہے سوائل واٹر ایئر جو ہے وہ پولوٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ لوکلائزڈ فینومینا زیادہ ہے انوائرمنٹل پولوشن کا، اور جو کلائمیٹ ہے یہ گلوبل زیادہ ہے. تو اس میں اس طرح سے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. بٹ سم ہاؤ ایٹ سم اسٹیج لنکڈ بھی ہیں ظاہر ہے آپس میں. اگر پولوٹنٹس زیادہ ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے جو بات کی جو گیسز یہ زیادہ ہیں، تو یہ ہیٹ لوکلائزڈ ہیٹ تو پھر ٹریپ کرتے ہیں، جو کہ آپ کا لوکل ٹیمپریچر جو لینڈ سرفیس ٹیمپریچر ہے LST جس کو کہتے ہیں، وہ انکریز پھر زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم فیل بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں سٹیز میں، ہم کہتے ہیں جی ہیٹ آئی لینڈز بن گئے ہیں، اربن ہیٹ آئی لینڈ. تو اس میں بہت سارا رول ہمارا ہے، کیونکہ اگر گلوب کا ٹیمپریچر 1.3 سینٹی گریڈ بڑھا ہے تو ہم جو فیل کرتے ہیں یہ 4 سے 6 سینٹی گریڈ زیادہ ہیٹ فیل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا لوکلائزڈ فینومینا ہے اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہمیں ہیٹ فیل ہوتے ہیں. اوکے سر، لاسٹلی اگر آپ کو موقع ملتا ہے پالیسی میکرز کے ساتھ، انڈسٹریل لیڈرز کے ساتھ اور ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم شیئر کرنے کا، تو کیا ایک آنیسٹ میسج ہوگا جو آپ ان کو دیں گے اباؤٹ دی ارجنسی آف کلائمیٹ چینج ان پاکستان؟ دیکھیں ہم سب کے لیے ڈفرینٹ میسج ہو سکتا ہے. مثلا اسٹوڈنٹس کا رول تو کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ فیوچر لیڈرز ہیں جنہوں نے لے کے آگے چلنا ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جتنا ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، یوتھ سے، وہ کافی کنسرنڈ بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں. وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں چیزوں کو جتنا ہمارا انٹریکشن ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ کہ یار اس یہ بہتر ہو جائے کلائمیٹ چینج کے ایشوز جو ہیں. تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کو بہتر انڈرسٹینڈنگ سے، اور جو بھی نالج وہ حاصل کرتے ہیں نا اس کو پریکٹیکلی ٹرانسفارم کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ کوئی چینج نظر آئے. وہ بے شک اسمال اسکیل پہ ہو، آپ کے ہاؤس ہولڈ لیول پہ، آپ کے اسٹریٹ میں، آپ کے گاؤں میں، جدھر بھی ہے تو آپ ادھر سے اس کو امپلیمنٹ کریں. جیسے ویسٹ مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں ہم، کیونکہ ٹریز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہمارے یہاں موسٹلی جو پلانٹیشن ڈرائیوز ہیں
وہ سیرمونیل ہے, فوٹو سیشنز کرواتے ہیں, درخت لگا دیتے ہیں, پھر بس بھول گئے. تو اگر ذمہ داری سے اسٹوڈنٹس جیسے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ ایسی کمپینز کریں نا, ویسٹ کی کریں, تو پلاسٹک پہ بڑا ایشو ہے پاکستان میں, پلاسٹک پولوشن جو ہے نا, اس کو کم کریں. یہ سارے کام اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں. آپ اپنے فیملیز کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی پلاسٹک بیگس نہ یوز کریں, آپ کپڑے کے یوز کر لیں, ہر چیز پلاسٹک میں نہ ڈالیں. آپ برتن یوز کر لیں کوئی چیز کیری کرنے کے لیے, دودھ کے لیے, دہی کے لیے, تو گھر سے لے جائیں چیزیں نا, تو پھر اس کو ہم ایسے ہی ریڈیوس ہو سکتا, ادروائز نہیں ہوگا نا. تو یہ ساری ذمہ داری اسٹوڈنٹس کی ہو سکتی ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ دے ہیو ٹو کنسیڈر انوائرمنٹ ایز ویل, وہ نہیں کر رہے انفارچونیٹلی. ان کی پریورٹی میں میجورٹی کی یہ ہے نہیں. ادروائز انٹریٹڈ واٹر کیسے کسی واٹر باڈی میں جا سکتا ہے یا کسی ایسے لینڈ میں جا سکتا ہے کہ وہ جدھر ایگریکلچر ہو, یا جیسے پاپولیشن, میں نے آپ کو ایگزامپل دی ایک انڈسٹریل ایریا کی, کہ وہ ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کے لیے کاسٹ نہیں ہے, یہ مہنگا نہیں ہوگا ان کے لیے, وہ سسٹینیبل سولوشنز پہ جائیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کریمنل ہے کہ آپ کنٹامینیٹڈ واٹر اور یہ چیزیں جو ہے نا انٹریٹڈ آپ سوائل اور واٹر باڈیز میں جب آپ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں نا, تو آپ لاکھوں لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دے مسٹ انشور کہ جو بھی ان کی ایفلوئنس ہیں یا جو بھی ان کا ویسٹ ہے وہ انوائرمنٹ کو جا کے پولوٹ نہ کرے. پالیسی میں پاکستان میں پالیسیز کافی اچھی ہیں کلائمیٹ چینج پہ, انوائرمنٹ پہ. گورنمنٹ کے لیول پہ ایکٹیولی ہم پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. جو UN کے چارٹرز ہیں یا ڈفرینٹ ان کے پروٹوکولز ہیں, ان کو بھی پاکستان جو ہے وہ ریٹیفائی بھی کرتا ہے, اس پہ کام بھی کرتے ہیں کافی اس میں. تو میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں. مثلاً اگر یہی اب جیسے ہمارے یہاں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا, EPA ہے, ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں انفارچونیٹ. تو وی ہیو ٹو لک انٹو دس کہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ جو پالیسی بنتی ہے وہ اس طرح سے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی. مطلب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں پلاسٹک تو بین ہے کئی سالوں سے, لیکن یہ یوز ہو رہا ہے, نظر آتا ہے آپ کو. کیوں ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں؟ پھر ہوٹلز میں آپ دیکھ لیں بہت سارے کہ کیا وہ فالو کرتے ہیں EPA کے یا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ دے آر ناٹ. انڈسٹری ہے تو کون امپلیمنٹ کون کروائے گا اگر گورنمنٹ یہ پالیسی جو ان کو امپلیمنٹ نہیں کرو؟ ان کی ذمہ داری ہے یہ, اور اس کی جو کاسٹ ہے نا وہ پے کر رہے ہیں عام لوگ جو ہیں جن کی ہیلتھ خراب ہو. اب صحت سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ ہے نہیں, کیونکہ اگر آپ کی ساری جو ماڈرنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن اور ترقی اور اس سب کا اس کی کاسٹ آپ کی صحت ہے نا, پھر آپ ترقی نہیں کر رہے. کیونکہ یہ سب کچھ بنے اس لیے تھے کہ ہماری لائف بہتر ہو جائے, لوگ ہیلدی لائف گزاریں, اچھی لائف گزاریں, صاف ہوا میں سانس لیں, صاف پانی پئیں, اور سیف فوڈ کو ان کی رسائی ہو. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی, جب آپ سانس لے ہی نہیں سکتے ونٹرز میں, آپ کو سکول بند کرنے پڑ رہے ہیں, اور آپ ماسک لگا کے باہر جا رہے ہیں, آپ کے بچوں کو آپ باہر نہیں بھیج سکتے, آپ پارکس میں کھیل نہیں سکتے جا کے کیونکہ باہر اتنا پولوشن ہے, تو آپ سوچیں کہ کیا از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اتنی کاسٹ پے کریں اپنے جو ہیں ڈیولپمنٹ کی کہہ لیں یا انڈسٹریلائزیشن کی کہہ رہے تھے. تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے کہ اس کو کسی طرح سے کیسے ہم بہتر کیسے کریں. تھینک یو سو مچ سر. ڈیفینیٹلی یہ انسٹیٹیوٹس پہ زیادہ ہے کہ امپلیمنٹیشن انہوں نے کیسے کروانی ہے. باقی سر تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس ویلیویبل نالج ود اس. آپ نے ہمیں بہت اچھے سے ان سارے کانسیپٹس کے بارے میں سمجھایا اور ہمیں ہیلپ کیا ان ساری چیزوں کی ارجنسی کو سمجھنے کے لیے. تھینک یو. Thank you so much, sir. So as we conclude today's conversation, one thing is very clear. Environmental pollution and climate change are the challenges that we can no longer ignore, and the responsibility lies with all of us. Thank you for watching this podcast. If you like this discussion, please share it and be a part of change. See you in the next episode. Allah Hafiz.